بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج کا جو ہمارا میکینیکل سیپریشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انرشیل پریسیپیٹیشن. چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. انرشیل پریسیپیٹیشن میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فورس آف انرشیا کیا ہے. انرشیا کہتے کس سے ہیں؟ بیسیکلی کوئی بھی چیز ہے تو وہ اپنی اسٹیٹ آف ریسٹ یا اسٹیٹ آف موشن کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کرتی ہے, وہ اسی اسٹیٹ میں رہنے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں فورس آف انرشیا, اسٹیٹ آف انرشیا. اے پراپرٹی آف اے میٹر بائی وچ اٹ کنٹینیوز ان اٹس ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف ریسٹ اور یونیفارم موشن ان اے اسٹریٹ لائن unless that state is changed by an external force. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے وہ جب فار ایگزامپل ایک بک ہے, وہ ایک ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے, وہ تب تک وہیں پہ رکھی رہے گی جب تک اس کے اوپر کوئی اور ایکسٹرنل فورس نہیں لگائی جائے گی. ٹھیک ہے, وہ اپنی اسی صورت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے. ایگزامپل میں اس نے دکھایا ہے کہ فار ایگزامپل ایک کوائن ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایک گتے کے اوپر رکھیں, گتے کے نیچے ایک گلاس ہو پانی کا, تو جب آپ ایک جھٹکے سے اس گتے کو یا اچانک سے نکال لیں گے اس طرف, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کوائن پانی میں گر جائے گا. وہ گتے کی ہونا تو یہ چاہیے گتے کے اوپر رکھا ہے, گتے کے ساتھ ہی اس سائڈ پہ آ جائے, لیکن وہ کیا ہوگا, وہ نیچے پانی میں گر جائے گا. کیوں گرا ہے؟ گرنے کی وجہ ہے فورس آف انرشیا. وہ کوائن چاہتا ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ کو برقرار رکھے, وہ یہیں پہ پڑا رہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز ہے وہ اپنی اسٹیٹ کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو کہتے ہیں انرشیا. تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ انرشیل پریسیپیٹیشن کیا ہے. پہلے آپ کو میں اس ڈائیگرام سے سمجھا دیتا ہوں, پھر اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک سلیوشن ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, ایک سلیوشن ایک فلاسک میں اس نے لیا, اس نے پریسیپیٹیشن کی ہے. پریسیپیٹیشن سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر سولوشن ہے, اس کے اندر ایک سے زیادہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ چیزیں ہیں, تو ہوا کیا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا وہ سالڈ کی شکل میں علیحدہ ہوگی. اس کے اندر سسپینشن بنا لی ہے, اس نے سسپینڈ ہو گئی ہے. پہلے سولوشن تھا, اچھی طرح مکس تھی, اب وہ علیحدہ ہو گئی ہے. علیحدہ ہونے کے بعد وہ اکٹھے ہو کے نیچے پریسیپیٹیٹ کی شکل میں بیٹھ گئی ہے, اور ہمارا جو باقی لیکوڈ تھا وہ پیور ہو گیا ہے. یہ ہے پریسیپیٹیشن. کیا ہوا ہے, سولوشن کو ہم نے چینج کی ہے ڈراپلیٹس کی شکل میں, ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں, پھر وہ ذرات آپس میں کمبائن ہو کے نیچے بیٹھ گئے ہیں, پریسیپیٹیٹ کی جسے کہتے ہیں, اور یہ فلٹر ہو گیا ہے, پیوریفائی ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف. Precipitation is a process of conversion of a chemical substance into a solid from a solution by converting the substance into an insoluble form or a supersaturated solution. وہ کہتا ہے کہ جو پریسیپیٹیشن کا پروسیس ہے, اس میں ہم کیمیکل سبسٹانس کو سالڈ میں کنورٹ کرتے ہیں, انٹو سالڈ. کیمیکل سبسٹانس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں کس میں, سالڈ میں, فرام اے سولوشن, ایک سولوشن میں سے. اس طرح اس سولوشن میں سے ہم نے جو ہمارا کیمیکل سبسٹانس تھا اس کو یہ سالڈ پارٹیکلز میں کنورٹ کر دیا. سالڈ پارٹیکل میں کیوں کنورٹ کرتے ہیں؟ سیپریشن ایزی ہو جاتی ہے, وہ سیڈیمنٹیشن کے ذریعے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. When the reaction occurs in liquid solution, the solid formed is called precipitate. اب یہ جو آخر میں سالڈ بنتا ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, precipitate. The chemical agent that causes the solid to form is called precipitant. جس کیمیکل کی وجہ سے یہ پریسیپیٹیٹ بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, پریسیپیٹنٹ. وداؤٹ سفیشینٹ فورس آف گریوٹی یا سیٹلنگ, اگر اتنی فورس آف گریوٹی نہ ہو ٹو برنگ دا سالڈ پارٹیکل ٹوگیدر, کہ سالڈ پارٹیکلز اکٹھے نیچے بیٹھ سکیں, اکٹھے ہو سکیں, دا پریسیپیٹیٹ ریمینز ان سسپینشن. تو اسی حالت میں ہی رہے گا, یہ جو آپ کو سسپینشن کی حالت دکھائی گئی ہے. اب یہ ہم اس کو ایزیلی سیپریٹ تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, سیپریٹ کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ سارے آپس میں کمبائن ہو کے نیچے بیٹھ جائیں. اگر گریوٹی اتنی نہیں ہوگی فورس, تو پھر یہ کیا کریں گے, اسی حالت میں رہیں گے, یہ نیچے نہیں بیٹھ جائیں گے.
اسے کہتے ہیں انرشیا. وہ اپنی حالت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن کیونکہ اس کے اوپر گریوٹی کی فورس افیکٹ کر رہی ہے، اس وجہ سے وہ کیا ہوں گے، نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. Settling to bring the solid particle together, the precipitate remains in suspension. Precipitate جو ہے وہ سسپینشن میں رہ جاتا ہے. After sedimentation, sedimentation کسے کہتے ہیں؟ پارٹیکلز کا اکٹھے ہو کے نیچے بیٹھ جانا through the action of gravity is known as sedimentation. Especially when using a centrifuge to press it into a compact mass. اب سینٹریفیوج کا پروسیس ہم نے جب پڑھا تھا، میں نے آپ کو سینٹریفیوگل فورس بھی بتائی تھی، سینٹریفیوجیشن کا کیا ہم یوز کرتے ہیں، کیوں یوز کرتے ہیں، سارا ہم پڑھ چکے ہیں. اسپیشلی وین یوزنگ اے سینٹریفیوج ٹو پریس اٹ انٹو اے کمپیکٹ ماس، دا پریسیپیٹیٹ may be referred to as a pellet. اب یہ جو ڈراپس بنے ہیں سالڈ کے، ان کو پیلٹ بھی کہتے ہیں. Precipitation can be used as a medium. The precipitate freeze liquid remaining above the solid is called the supernate or supernatant. اب یہ جو اوپر والا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بلو کلر میں جو ہے پریسیپیٹیٹ ہے، یہ جو اوپر والا پیوریفائی ہو چکا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سپرنیٹ اور سپرنیٹنٹ. Powders derived from precipitation have also historically known as flowers. ان کو flowers بھی کہا جاتا ہے. When the solid appears in the form of cellulose fibers which have been through chemical processing, the process is often named as regeneration. اگر یہ جو solid ہے یہ cellulose fiber کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ریجنریشن بھی کہہ سکتے ہیں. سمپل انرشیل پریسیپیٹیشن کا پروسیس ہے، سولوشن ہے، اس کے اندر ہم نے پریسیپیٹیٹ ڈالا ہے جس نے کیا کیا، ان کو جو سولوشن کے اندر پارٹیکلز تھے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیے، ایک کو سالڈ فارم میں کنورٹ کر دیے. سالڈ فارم میں کنورٹ ہونے کے بعد وہ انرشیا میں آ گئے، ان کے اوپر جب گریوٹی کی فورس لگتی ہے تو وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پریسیپیٹیٹ کہلاتے ہیں، اور باقی جو پیور ہو چکا ہے اس کو سپرنیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو فار واچنگ. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.